السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس کو 20 روز ہو گئے ہیں۔ اس میں ابھی تک اس کے خاتمے کا امکان کچھ ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ صورتحال کس طرف جا رہی ہے اور پاکستان بھی اس میں کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی جو عمومی جو سیاست ہے، اس کی جو خارجہ پالیسی ہے، اس پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور خود امریکہ کی بطور عالمی جو طاقت ہے وہ کس طرح سے اس جنگ کے نتیجے میں متاثر ہو رہی ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، بلا شبہ یہ جو جاری جنگ ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ کی، اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے دور تک مرتب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جو عرب دنیا ہے اور جو عرب دنیا کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں اور جو امریکی اڈے موجود ہیں، اور جس طرح سے امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ عرب ممالک کی حفاظت کرے گا، اور وہ دعوے، وہ خواب، وہ یقین دہانیاں جس طرح چکنا چور ہو رہی ہیں، اس کے بعد یقینی طور پر مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے وہ جب بھی اس جنگ کا خاتمہ ہوگا وہ ایک منفرد انداز میں آپ کو نظر آئے گی۔ ایران کے حوالے سے یہ آشاریاں کی جا رہی تھی کہ ایران کا ایک میزائل پروگرام ہے اور وہ ایک خاصا اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، مگر ایران نے یقینی طور پر اپنے مخالفین اور جو اس کے حمایتی ہیں دونوں کو حیران کیا ہے۔ مخالفین اس طرح سے کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ایران جو ہے وہ اتنا مقابلہ کرے گا، اور جو حامی ہیں ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایران اس حد تک سروائیو کر سکتا ہے، مگر آج 20 روز ہو گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مسلسل ایران پر گولہ باری جاری ہے اور ایران اپنا رد عمل دے رہا ہے۔ رجیم چینج کی باتیں، لوگوں کے، ایرانی عوام کے اٹھ کھڑے ہونے کی باتیں جو امریکہ اور نیتن یاہو کرتے رہے ہیں، وہ ہمیں ایک دیوانے کی بڑک کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، بلکہ جو جنگ آگے بڑھ رہی ہے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بھی آپ تعلقات میں وہ تناؤ دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تناؤ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان میں، دو جو ریاستیں ہیں یا دو جو مملکتیں ہیں ان کے درمیان میں نہیں ہے، مگر جنگ کی ابھی ایک 20 روز ہے، اور جب اس کا اختتام ہوگا اس کے بعد صورتحال کیا ہوگی اس حوالے سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ صدر ٹرمپ کی جو پرسنالٹی ہے، جو ان کی شخصیت ہے، جو ان کا لاابالی پن ہے، جو ان کی غیر سنجیدہ طرز عمل ہے، وہ اب کھل کر ظاہر ہو رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں جاپان کی جو وزیر اعظم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پرل ہاربر کا جو ذکر کیا، وہ بھی لوگوں کو حیران کر رہا ہے کہ ایک مہمان کی حیثیت سے اور آپ ان سے مدد کی امید کر رہے ہیں، مگر اس کے سامنے آپ نے اس طرح کا واقعہ کیا۔ غیر صدر ٹرمپ کے حوالے سے کچھ کہنا انپریڈکٹیبل ہے۔ ایک ہی تقریر کے دوران گزشتہ چند روز قبل جب ان سے بات چیت کی گئی صحافیوں نے، تو انہوں نے ایران پر جنگ بندی کا اشارہ دیا، پھر کہا وہ طویل عرصہ لڑنے کو تیار ہیں، پھر کہا وہ دوستوں کی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں نیٹو کے حوالے سے، پھر کہا جی امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے۔ غرض ایک ایسا شخص جو ذہنی طور پہ جو ہے وہ سٹیبل ہمیں نظر نہیں آتا، وہ امریکہ کا صدر ہے، اور یہ صورتحال انتہائی جو ہے وہ خطرناک ہے۔ ناظرین، اس پس منظر میں جو پاکستان ہے اس کا رول بھی بڑا آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ نے اردو میں جو ہے وہ ایک میسج کر کے سوشل میڈیا پر اور پاکستان کا جو ہے شکریہ ادا کیا، تو یہ پاکستان بڑے ایک نبت انداز میں جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ یہ صورتحال کنٹرول ہو۔ خلیجی ممالک کی بدترین حالات میں ہیں، یعنی کہ دبئی اور اس کے علاوہ جو دیگر عرب ریاستیں ہیں، ان کے متعلق یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس قدر کمزور، ناتمام اور راکھ کا جو ہے وہ ڈھیر ثابت ہوں گی۔ جو امریکہ کے ساتھ ان کے دعوے تھے، وہ ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ خود امریکہ کی اپنی بقا مشکل ہو رہی ہے، اور مختلف جو اعداد و شمار ظاہر ہو رہے ہیں کہ 1 درجن سے زائد امریکی طیارے ہیں، اور جن میں کچھ چھوٹے طیارے بھی شامل ہیں، وہ ہٹ ہوئے ہیں، ان کو نقصان پہنچا ہے، کچھ مار گرائے ہیں، اور یہ تمام جو ہے وہ یہ تمام جو منظر ہے دنیا دیکھ رہی ہے، کس طرح سے ایک خود کو سپر پاور کہنے والا ملک جو ہے وہ اب اس کی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ایران جیسا ملک جس پر اسرائیل اور امریکہ دونوں بمباری کر رہے ہیں، وہ ان کے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے ناظرین، یقینی طور پر ایک بڑی مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، اور ہمیں اپنی حکومت کی
اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا چاہیے، اور اس نازک دور کا خاتمے کے حوالے سے بھی امید کرنی چاہیے کہ یہ جلد ختم ہو جائے گا۔ یقیناً جو مختلف مبصرین ہیں، مختلف خود جو بین الاقوامی میڈیا ہے، مغربی میڈیا، CNN کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ بات کلیئر کٹ وہاں کے امریکی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی، اور نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو اس میں جو ہے وہ گھسیٹا۔ ابھی حال ہی میں، یعنی کل جب پریس کانفرنس کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ صدر ٹرمپ کو اس حوالے سے نہیں، بلکہ صدر ٹرمپ خود ایران کو ایک بڑا خطرہ قرار دے رہے تھے۔ غرض یہ جو کھوکھلی باتیں تھیں، جو ایک فالس جو نیریٹو تھا، وہ بھسم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دنیا اس جنگ کے جو خطرات ہے، جو مسائل ہے، اس سے نبرداز ماہ ہے۔ اسرائیل ناظرین، اس پر جو یقین کرنا مشکل ہے، خود یہ اب پاکستانی میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ جب سے فلسطین کے اندر یعنی غزہ میں جنگ بندی ہوئی ہے، 400 سے زیادہ لوگ فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ یعنی اسرائیل کے حوالے سے کوئی یقین دہانی کرنا، کوئی پریڈکٹیبل اس سے کوئی اچھائی کی توقع رکھنا، یہ بڑا مشکل ہے، اور یہ جو جنگ ہے اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ مزید واضح ہو سکتی ہے۔ یہ یقیناً اس حوالے سے بہتری کی امید یہی ہے کہ یہ جنگ کا خاتمہ جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ایران کی یہ کوشش ہے کہ وہ اس تمام جو اس کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے اس سے سرخرو ہو کر نکلے۔ جیتنا اور فتح حاصل کرنا یہ امریکہ اور اسرائیل کا خواب ہے، جو ہمیں اس وقت تک چکنا چور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج کے ناظرین اتنا ہی، نئے ویلاگ کے ساتھ، نئی صورتحال کے ساتھ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ نگہبان۔